أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہیں، دو طرح کے اعمال ہیں، ظاہری اعمال بھی، باطنی اعمال بھی۔ پچھلے ہفتے میں یہ بیان لے کے چلا تھا لیکن ٹاپک کافی دور نکل گیا تھا، آج اسی کو دوبارہ میں لے کے چلتا ہوں کہ ہمیں جیسے تربیت کی ضرورت ہے، انسان کو موقع پہ تربیت کی ضرورت ہے۔ انسان کی تربیت نہ ہو تو وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ کل کسی نے سوال پوچھا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر اللہ انسان کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جواب یہ ہے سوال کا کہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اپنی حرکتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو رسوا کر دیتا ہے۔ جو جتنا عزت دار ہوتا ہے اس کی برائی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا شہزادہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسی گھٹیا حرکتیں شروع کر دے، مسجد سے چپل چرانا شروع کر دے، چرسیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، تو کیا اس کی عزت شہزادوں والی رہے گی پھر؟ بلکہ وہ عام چرسیوں، ہیروئنچیوں سے اور قوم کے پس لوگوں سے زیادہ برا سمجھا جائے گا، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں پیدا ہوا اور کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی مہذب بنایا، انتہائی مہذب۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کائنات میں انسان کو بڑی عزت دی ہے۔ کوئی مخلوق انسان کے لیول کی نہیں ہے۔ جو تہذیب انسان کو سکھائی گئی ہے وہ کسی جانور کو، کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئی۔ زمین پہ رہنے والی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ انسان غسل کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، اس کی چال بھی اچھی ہے۔ جانوروں میں ایسا ہے؟ انسان کے بات کرنے میں آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے لیول کے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ جانوروں میں ہے کوئی تمیز؟ یہ رشتے جوڑتا ہے انسان، وفا کرتا ہے۔ جانوروں میں کچھ بھی نہیں، کھانا پینا پیٹ، بس اس کی فکر میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سب سے خوبصورت مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ انسان۔ تو گویا کہ اس کائنات میں یہ شہزادہ ہے، اس کائنات میں یہ کیا ہے؟ شہزادہ۔ تو اس کو کام بھنگیوں چماروں والے کرنے چاہیے یا شہزادوں والے کرنے چاہیے؟ بولو، شہزادوں والے۔ اگر یہ کام بھنگیوں والے شروع کر دے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا شہزادہ اور جا کے لوگوں کے گٹر صاف کر رہا ہے، بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، کیوں کر رہا ہے؟ ابا کچھ پان گٹکے کا خرچہ نکل آئے گا۔ بادشاہ بولے گا کمبخت، تیرا باپ بادشاہ ہے، شاہی محل میں تو پلا ہے، تجھے پان گٹکے کی فکر ہے؟ بادشاہ اپنے بیٹے کو پان گٹکے کے پیسے نہیں دیتا نا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بڑے ہائی لیول کے ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارا بچہ پان گٹکے نہیں کھائے گا۔ تو اب بیٹا کو بادشاہ پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اور بیٹا جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ کہا جائے گا یہ پان گٹکے تیری پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تیری پرسنالٹی پہ پان اور گٹکے سوٹ نہیں کرتے۔ تیری پرسنالٹی پہ تو پان اور گٹکے کا بزنس سوٹ نہیں کرتا، کھانا کہاں سے سوٹ کرتا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو سب سے بہترین پرسنالٹی دی ہے، سب سے بہترین۔ انسان کا لباس دیکھ لو، طور طریقے دیکھ لو، ڈسپلن دیکھ لو اس کی زندگی میں۔ ترقی یافتہ قوموں میں بھی اور جو ترقی یافتہ نہیں ہے ان میں بھی، بلکہ ترقی یافتہ قوموں میں یہ ڈسپلن اور بھی زیادہ نظر آتا ہے، لباس میں، پوشاک میں، بات چیت میں۔ لیکن انسان نے یہاں ایک بڑی زبردست قسم کی دو نمبری کی۔ اس نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، زیادہ گاڑی باتیں تو نہیں کر رہا میں، ایسا تو نہیں باپ بولے پتہ نہیں کون سا سبق لے کے بیٹھ گئے۔ انسان نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دو نمبری کی۔ اس نے اس پہ تو کمپرومائز نہیں کیا کہ میں عزت دار نہیں ہوں، کہا کہ عزت دار ہوں، لہذا میرا اسٹائل اور میرے طور طریقے بادشاہوں والے ہوں گے، گھٹیا لوگوں والے نہیں ہوں گے۔ لہذا اس نے گیٹ اپ کو فوکس کیا۔ زیادہ فوکس کس کو کیا؟ گیٹ اپ۔
صفائی ستھرائی ڈسپلن، لیکن وہ کام جو انسانیت کے لیے بدنما داغ تھے ان کاموں کو نہیں چھوڑا. دیکھو بعض دفعہ گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان بد تہذیبہ لگتا ہے، بعض دفعہ عمل ایسا ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا. عمل کو ٹھیک کرنا مشکل تھا، اس نے سارا زور کس پہ لگا دیا؟ ابے جملہ تو مکمل کر لو یار. سارا زور گیٹ اپ پہ لگا دیا. اس مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میری عادت ہے مثالیں دینے کی، اور یہ میری عادت اس لیے کہ اللہ قرآن میں مثالیں بہت دیتا ہے، نبی نے اپنی حدیث میں مثالیں بہت دی ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن حدیث چھوڑ کے اپنی مرضی کی مثالوں پہ لگ جاتے ہیں. بھائی صاحب مثالیں دی جا رہی ہیں اپنی مرضی کی سوسائٹی کے حساب سے، لیکن ان مثالوں سے سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت سمجھایا جا رہا ہے. وہ میری کوئی اپنی بات میں نہیں سمجھا رہا. تو جتنی مثالیں دیں کیا خیال ہے؟ مثالیں ایسے ہیں جیسے کھانے میں مسالے. مسالے کے بغیر کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے؟ نہیں آتا. تھائی لینڈ میں جاؤ آپ کھانے کھاؤ، مسالے ہی نہیں، پھیکے پھیکے کھانے. چائنیز کے کھانے کھاؤ، بوائل کھانے، جیسے ان کے کھانوں میں ذائقہ نہیں ہے چائنیز بھی مزیدار. چائنیز خود بھی ایسے ہی سب کی ایک جیسی آنکھیں. سب کسی نے کہا نا چائنیز دوسری شادی نہیں کرتے. بھائی وہ دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہوگی، اس لیے ان کو کیا فائدہ. تو ہمارے یہاں اتنے مسالے ہیں کہ اس کے مسالوں کے اثرات ہم لوگوں کے چہروں پہ نمایاں ہوتے ہیں. جن کے گھروں میں تیز مسالہ، زیادہ تیز مسالہ ہے، ان کے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں تھوڑے سے جیسے ہلکی آگ پہ ان کو پکایا ہوا ہو. ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہلکی آنچ پہ ان کو تھوڑا سا کسی نے گرم کیا ہوا ہے، تو اثر آتا ہے نا مسالوں کا. خیر، تو مثالوں سے بیان چٹپٹا ہوتا ہے جیسے مسالوں سے کھانا چٹپٹا ہوتا ہے. تو اس لیے میں بیانات میں بہت زیادہ مثالیں دیتا ہوں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ یہی تو مسئلہ. ہاں، گیٹ اپ کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ تہذیب یافتہ قوموں نے، اور آج کل جو نام نہاد لبرلز ہیں جو صبح و شام مولاناؤں کو، مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور دقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ اس ٹائپ کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں نے تہذیب یافتہ انسان کو جو ڈیفائن کیا، جو ایکسپلین کیا، جو اس کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، وہ سچی مچی کے تہذیب یافتہ کا نہیں رکھا. وہ والا تہذیب یافتہ رکھا جتنے یہ خود ہیں. اور آ رہی ہے بات؟ جتنے یہ کیا ہیں؟ یعنی میں اپنے اعمال کو تو ٹھیک کر نہیں رہا. اب اعمال کو جب میں ٹھیک کر نہیں رہا تو لوگ مجھے غلط کہیں گے نا. تو میں جیسا میں ہوں صحیح آدمی اسی کو قرار دینا شروع کر دوں گے. کیسے بن جاؤ، اس کو صحیح کہتے ہیں. تو بھائی صحیح تو اس کو کہتے ہیں جس کا عمل ٹھیک ہو. جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے وہ صحیح کہاں سے ہو گیا؟ تو اب ایک چرسی ہے، بار بار مثال چرسیوں کی پتہ نہیں کیوں دیتا ہوں. اصل میں وہی مثال دینی چاہیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. تو کراچی میں سب سے زیادہ جو چیز اویلیبل ہے وہ کیا ہے؟ چرسی ہیں. اس لیے مثال ہمیشہ وہی دی جائے گی، اور چرس بھی اویلیبل ہے. تو اس لیے میں چرس کی مثال دیتا ہوں. اب ایک چرسی سے چرس چھوٹ نہیں رہی ہے. لوگ چرسیوں کو رشتہ دیتے ہیں. بولو آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، لڑکی کے ابا نے پوچھا کیا کرتے ہو، آپ نے کہا چرس پیتا ہوں، رشتہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا، چرسیوں کا گیٹ اپ چرسیوں جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا جو حلیہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو میں حلیہ بول رہا ہوں، حلیہ نہیں بول رہا، حالانکہ یہ لفظ ہا سے ہے، حلیہ. بار بار میں ایک تنبیہ کرتا ہوں مدارس کے طلبہ کو کہ اردو کو اردو میں بولا کرو، عربی میں مت بولا کرو. برا لگتا ہے جب اردو کو عربی میں بولا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے کسی نے مجھ سے بحث کی، نہیں جو الفاظ عربی میں ہیں ان کو عربی میں ہی بولا جائے گا. میں نے کہا بھائی جب وہ اردو میں آ گئے تو اردو کے اسٹائل میں بولے جائیں گے. یہ چیز بھی ایک بیریئر ہے جو عوام میں اور علماء میں فاصلہ کم کرتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب ہی. اس کی مثال ایسے ہے، اگر سب کچھ عربی کے الفاظ بالکل عربی کے طریقے سے ہی بولنے ہیں پھر تو پھنس جاؤ گے برے طریقے سے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نہیں بول پاؤ گے. خوف کا لفظ ہے نا اردو میں، اصل میں تو عربی سے، عربی میں خوف ہے، خوف تھوڑی ہے. آپ کو مجھے تم سے بہت خوف آ رہا ہے، تو اب اس کو آپ سے خوف آنا شروع ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق. یہ تو بہت سارے الفاظ ہیں ایسے. تو انتظار ہے، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انتظار کر رہا ہوں. اصل لفظ ہے انتظار، نون پہ اخفا بھی کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناک کے پاس سے آواز نکالی جائے گی. واہ ہے، واہ، انتظار. کافی دیر اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ انتظار کے لفظ کو کمپلیٹ کرو گے. اردو میں بولتے ہیں انتظار، زے سے بولتے ہیں، زے، انتظار. لکھا جائے گا واہ کی طرح. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بولنا واہ نہیں ہے تو پھر لکھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک اصول سمجھ لو. پوری دنیا میں ہر زبان میں لکھنے کے طریقے یہ بھی توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور بولنے کے طریقے بھی کیا ہوتے ہیں؟
توقیفی، جیسے بولتے چلے آ رہے ہیں، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے. یہ انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان میں. لکھنے کے قواعد الگ ہوتے ہیں، بولنے کے الگ ہوتے ہیں. جیسے لکھا جاتا ہے ہر لفظ ایسے پڑھا نہیں جاتا. ایسے قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، عربی زبان میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، انگلش میں بھی ہیں. ریڈ READ ہے، سیکنڈ فارم کیا ہے؟ ریڈ، لیکن لکھا کیا جائے گا؟ READ. تھرڈ فارم کیا ہے؟ READ، پڑھا کیا جائے گا؟ ریڈ. ریڈ ریڈ رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں نا. پٹ پٹ پٹ، PUT پٹ، BUT بٹ. یہ پٹ 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 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ہے نا. ابے بھائی PUT پٹ پڑھا جائے گا اور BUT بٹ پڑھا جانا چاہیے نا، لیکن پڑھا کیا جائے گا؟ بٹ. اب کوئی کہے یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کوئی بات نہیں، آپ کے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، پیٹرول تھوڑی ہے. لیکن جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا تو اردو دان اگر پیٹرول کہتے ہیں تو کوئی آفت اس سے نہیں آ جائے گی، کیونکہ فوراً میں نے دیکھا ہے انگلش والے بولتے ہیں پیٹرول ہوتا ہے، پیٹرول نہیں ہوتا. بس کر دے بھائی، اردو میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹیلی ویژن ہے انگلش میں، یہ عربی میں کیا؟ تلفزیون. ٹیلی ویژن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلفزیون. اب وہ تلفزیون کو تلفزیون ہی بولے گا، اسے ٹیلی ویژن نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ اردو جب عربی میں آ گیا تو عربی اپنے ہر زبان کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے. جب بھی کوئی لفظ اس زبان میں آتا ہے، زبان اس کینچی سے تراش خراش کے اس کو اپنے مزاج پہ ڈھالتی ہے، اپنے سانچے میں ڈھال کے ایکسیپٹ کرتی ہے، ایز اٹ از نہیں لے لیتی اس کو. بم ہے، بم. یہ لفظ انگلش میں تو بام ہے میرا خیال ہے، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بم. اب میں نے اس میں بھی دیکھا ہے لوگ تنبیہ کر رہے ہیں بم نہیں ہوتا، بام ہوتا ہے. بھائی جان اردو میں بم ہی ہوتا ہے. نہیں آئے تو کراچی میں جب پھٹے گا نا بتا دیں گے آپ کو. اللہ بچائے سب کو بم سے محفوظ رکھے. تو انگلش کے بہت سے الفاظ ہیں، جب اردو میں آ گئے تو اردو نے اس کو اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے اس کو قبول کیا ہے. جب وہ ہو گیا تو بس اردو میں ہی ہوگا اس کو. خیر، تو ہاں کوئی انگلش کا لفظ انگلش میں بولنا چاہے تو ایک الگ بات ہے. خیر، تو پھر ہم چرسیوں پہ آتے ہیں دوبارہ. تو چرسی گیا رشتہ کا پیغام لینے کے لیے، تو چرسیوں کا گیٹ اپ عام طور پہ چرسیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چرسیوں کا گیٹ اپ تو چرسیوں والا ہوتا ہے. اب کسی نے کہا کہ کم بخت تو چرسی ہے، چرسیوں کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا، لہذا تو چرس پینا چھوڑ دے، کیونکہ چرسی شریف لوگ نہیں کہلاتے سوسائٹی میں. اس نالائق نے کیا کیا؟ چرس تو چھوڑی نہیں، لیکن گیٹ اپ وہ رکھ لیا جو چرسیوں کا نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹروں کا، وکیلوں کا، ججز کا، فوج کے افسروں کا، جو بھی سوسائٹی میں اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں والا گیٹ اپ اس نے اختیار کر لیا. نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے، دانت کو تیزاب سے دھو کے، کیونکہ اتنے گندے دانت ہوتے ہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ سے صاف نہیں ہوتے، تیزاب سے دانتوں کو دھو کے، اور خوب جو آج کل بیوٹی پارلر میں دولہا کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے چرس کی پڑیا چھپائی اس نے، اور اب پیغام نکاح لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک تہذیب یافتہ انسان ہوں، میرے چلنے کا اسٹائل دیکھو کیسے. پہلے تو آتا تھا لڑکتا ہوا نا، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، اب بڑی تمیز سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں. تھوڑا سا بات چیت کا سلیقہ بھی اس نے سیکھ لیا. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ کیا اس سے وہ تہذیب یافتہ بن گیا ہے؟ بھائی تہذیب یافتہ کی ایک علامت پیدا کر لی ہے اپنے اندر. دیکھو کسی بھی چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، جب تک وہ ڈیفینیشن اس پہ صادق نہ آ رہی ہو، وہ چیز وہ کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی. تھوڑی گاڑی بات ہے لیکن آسان مثال سے سمجھاؤں گا. اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. علامت اور ڈیفینیشن میں فرق ہوتا ہے. علامت میں اور کسی چیز کی ڈیفینیشن تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت سے. مثال کے طور پر لوگوں میں قومیں ہوتی ہیں، کوئی پوچھے بھائی مہاجر کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ساری قومیں ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، وغیرہ وغیرہ نا. بھائی مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے، پاکستان میں کراچی میں مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جب الگ ہوئے تھے تو جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تھے از کالڈ مہاجر. آئی بات سمجھ؟ یہ تعریف ہے. علامت کیا ہے؟ بھائی علامت یہ کہ اردو بولتے ہو، یہ علامت ہے. یہ اردو بولنا تعریف نہیں ہے، کیونکہ بہت سے پشتو بھی یہاں پر جو کراچی میں پیدا ہوئے اردو بول رہے ہیں، اور بہت سے مہاجر میں نے دیکھے ہیں جو پشاور میں رہے ہیں فر پشتو بول رہے ہیں. تو اردو یا پشتو بولنا ایک علامت ہے ظاہری، جس سے پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو، اسلام اب تک چھوڑا نہ ہو اس نے، یا کوئی غیر مسلم ہو، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہو. یہ کیا ہے؟ بولو نا ڈیفینیشن. علامت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہو،
یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر کا بچہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نا بھائی ہے مسلمان لیکن علامتیں مسلمانوں والی نہیں. ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی صرف ایک علامت رہ گئی, یہ ختنے. اس کے علاوہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ کوئی کام مسلمانوں والا نہیں. اسلامی ملک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اسلام سپیریئر ہے. علامتیں کیا ہیں؟ اذانیں ہوتی ہوں, مسجدیں آباد ہوں, یہ علامتیں ہیں. لیکن اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی یہ علامتیں پائی جائیں, تھائی لینڈ میں بھی کھلے عام اذان ہوتی ہے, جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسلامی ملک نہیں بن جائے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامت میں اور ڈیفینیشن میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ علامت سے دھوکا ہو سکتا ہے, ڈیفینیشن سے دھوکا نہیں ہو سکتا. ڈیفینیشن ہمیشہ وہ بیان کی جائے گی جو اوریجنل ہوگی. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال, سائنس کیمسٹری میں لوہے کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک فارمولا ہے جس کو آئرن کہا جاتا ہے. علامت کیا ہے؟ ایسے ہاتھ مارو گے ٹن کی آواز آئے گی, سر پہ مارو گے سر پھٹ جائے گا. یہ لوہے کی علامتیں ہیں, لیکن یہ علامتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. لوہا پگھلا دیا جائے تو یہ کوئی بھی علامت نہیں پائی جائے گی, حالانکہ لوہے کا جو فارمولا ہے, جو ایکویشن ہے, جو کیمسٹری میں, وہ ساری کی ساری پھر بھی اس پہ صادق آ رہی ہوگی. اور آسان کر لو, کیمسٹری کی پیچیدگی میں مت جاؤ. پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا مالیکیول مل کے جو ایک کمبینیشن بنتا ہے از کالڈ واٹر سائنس کی زبان میں. علامت کیا ہے؟ ایسے ایسے لکوڈ ہوتا ہے, یوں ہاتھ مارو گے چھن چھن کی آواز آئے گی. لیکن یہ علامت ہر جگہ نہیں پائی جاتی. پانی کو بوائل کرو بھاپ بن جائے گا, تو اس بھاپ میں H2O تو ہوگا, جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہے, لیکن علامت کیا ہو گئی؟ ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا؟ میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. علامت ختم ہو گئی, لیکن علامت ختم ہونے سے کیا وہ پانی پانی نہیں رہا؟ پھر بھی پانی ہے وہ. جس کو آپ سے محبت ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت ہے وہ آپ کا حقوق ادا کرے, آپ کے آرام کا خیال رکھے. آپ کو تکلیف, میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا, تو محبت ہے یا نہیں, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, لیکن ان علامتوں سے بعض دفعہ دھوکا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, لیکن کیا مطلب اگر کبھی لڑ رہے ہیں تو محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ تو اس سے ایک بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھے طریقے سے, کہ تہذیب یافتہ انسان, مہذب انسان, اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ علامتیں ہیں. بعض دفعہ صرف علامتیں رہ جاتی ہیں, اندر سے تہذیب اس پہ صادق ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو نام نہاد لبرلز دنیا میں پائے جاتے ہیں, ترقی یافتہ قومیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں, ان میں تہذیب یافتہ لوگوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں, تہذیب کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں آئیے بات؟ علامتیں پائی جاتی ہیں. جو بھی مہذب انسان ہوتا ہے, گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو تمیز سے بات کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے. اندر سے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اندر سے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟ دیکھو, آپ اپنے کسٹمر سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو, تہذیب یافتہ شخص کی علامت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ بولو نا. لیکن یہ آپ اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہو لالچ کی وجہ سے. اگر بالفرض ہر آدمی کسٹمر سے لالچ کی وجہ سے بات نہیں کرتا, بعض دفعہ ہوتا ہی وہ اچھے اخلاق کا ہے, لیکن لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو کہ یار کسی طرح یہ دوبارہ میرے پاس ہی آئے, اور میرے ساتھ جو میرے دوست کی دکان ہے وہاں سے کبھی بھی کچھ نہ خریدے. یہ جذبہ ہے آپ کے دل میں, آپ گڑے جا رہے ہو اس کے پاؤں میں, سر کر کے بات کر رہے ہو اس سے, حالانکہ اس کا لیول آپ کے لیول سے بہت چھوٹا ہے. لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے جو پڑوس میں میرے دوست کی دکان ہے, میں اتنے اچھے اخلاق سے کسٹمر سے پیش آؤں کہ میرے دوست کی دکان کا بیڑا غرق ہو جائے, سب لوگ ادھر ہی آئیں. اب آپ تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں, اچھے انسان ہو گئے آپ, علامت تو پائی جا رہی ہے تمیز سے بات. کیا خیال ہے بھائی؟ میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ان کو پتا ہو. علامت تو پائی جا رہی ہے, علامتیں پائی جا رہی ہیں, لیکن کیا دل میں بھی اس کے یہ جذبہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے, یا کمپنی کی روکھڑے کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے, پیسے ملتے ہیں؟ اس کا پتہ جب چلے گا جب اپنی اماں سے اس سے بھی زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسٹمر جو جہاز میں جو مسافر بیٹھے ہیں وہ ایئر ہوسٹس کے ماموں لگتے ہیں, پھپھا لگتے ہیں, خالو لگتے ہیں, کیا لگتے ہیں, یا باپ لگتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں لگتے. جو کچھ بھی نہیں لگتے ان سے بہت اچھے اخلاق سے بات. اور جس ماں نے تکلیف سے جنا, دن رات اس کے لیے ایک کر دیا, اس سے اگر وہ بات کرے 3 گنا زیادہ اچھے اخلاق سے, یعنی جہازوں کے مسافر سے میٹھے لہجے میں بات کر رہی ہے تو اس مٹھاس کو 3 سے ضرب دے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے.
یہ آتا ہے نا حدیث میں, تو اس سے 3 گنا زیادہ مٹھاس سے بات کرے تو ہم کہیں گے واقعی یہ دل سے کیا ہے, اچھی ہے. لیکن اماں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اماں کے پاس, میں ساری ایئر ہوسٹس ایسی نہیں ہوتی, بہت سی اچھی ہوتی ہیں بھائی, میں تو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. بعض ایسی ہے جو اپنی ماں کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. اماں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اماں کی بات میں اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ہم جہاز میں مسافروں سے اس کے اخلاق کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ تہذیب یافتہ خواتین کی علامت تو پائی جا رہی ہے, حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ فیصلہ مذہب کرے گا, خدا کرے گا. مذہب کہہ رہے ہیں میرے کرائٹیریا پہ اترتے ہو تو میں مانوں گا, نہیں اترتے تو لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہو. آپ کو پتا ہے بعض دفعہ بد اخلاقی تہذیب یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. غصے کی بات پہ, غیرت کی بات پہ غیرت نہ آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھار آپ کو بھی غصہ آتا تھا اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. آپ کے محبوب کو کوئی تنگ کرے اور آپ کو غضب نہ آئے تو یہ بد تہذیبی ہونے کی علامت ہے. آپ کے باپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, ماں کو تنگ کر رہا ہے, اولاد کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی فکر نہیں ہو رہی, کوئی پیشانی پہ لکیریں نہیں آ رہی, خدا کی نافرمانی صبح و شام دیکھ رہے ہو, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. حالانکہ پیشانی پہ لکیریں آنا بظاہر تو بد تہذیب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. ہر وقت جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. اب آپ نے کسی کو دیکھ لیا غصہ میں بیٹھا کر رہا ہے, آپ نے کہا یہ تو بد تہذیب آدمی. نہ, جلدی فیصلہ مت کرو. ہو سکتا ہے یہ غصہ تہذیب یافتہ ہونے کی وجہ سے آیا ہو, غیرت کی وجہ سے آیا ہو. جب انسان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کو صحیح بات پہ بھی غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے, صحیح بات پہ بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائی اس لیے رکھی ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہوگے مفتی صاحب پتہ نہیں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یہ زمانہ میڈیا کا ہے, پروپیگنڈے کا ہے, تکلفات کی دنیا. یہ جو جتنا شو بازی کرے گا تکلفات کی دنیا میں لے کے جائے گا, گیٹ اپ شریفوں والا بنائے گا. جو گیٹ اپ غریبوں والا بنائے گا وہ غریب لگے گا دیکھنے میں, جو شریفوں والا بنائے گا وہ شریف لگے گا دیکھنے میں. گیٹ اپ پہ دنیا مر رہی ہے نا. بہت سے مالدار گیٹ اپ غریبوں والا لے کے گھومتے, لوگ کہتے ہیں ہائے 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 بیچارہ. سادہ کتنا ہے, سادہ نہیں, آپ کو الو بنا رہا ہے. وہ آپ کو کیا بنا رہا ہے, الو, تاکہ آپ چندہ دیتے رہو اس کو. سمجھو یہ کتنا نیک ہے بیچارے کا بھائی, وہ الو بنا رہا ہے. جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو نا. میں یہاں دھوتی بنیان پہن کے آ جاؤں جمعے کا بیان کرنے کے لیے, یا ناڑا ایسے کر کے لٹک رہا ہو, کپڑے استری نہ ہو, میلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, آپ کہیں مفتی, جو عقیدت مند ہے نا وہ کہیں گے ہائے مفتی صاحب کیا سادگی ہے, پرواہ ہی نہیں لوگوں کی, پرواہ ہی نہیں, کون کیا کہتا ہے, ایسا ہونا چاہیے مولوی. نہ, جس کو بالکل ہی پرواہ نہ ہو نا لوگ کیا کہیں گے, صحیح بات میں بھی پرواہ نہ ہو, وہ اس کا مطلب وہ اوپر سے کیا ہے, پاگل ہے. وہ داماد تو کوئی نہیں چاہتا ایسا ہو کہ وہ بالکل سیدھا, ہم رشتہ لینے کے لیے جائیں اور دھوتی بنیان میں آگے بیٹھ جائے. وہاں تو چاہتے ہیں بھائی بڑا تمیز کا آدمی ہو. کیا مطلب, سوسائٹی کے حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ہوا اس نے. ہاں, بہت زیادہ تکلف بھی نہ ہو. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ایک عربی کا مقولہ ہے بڑا خاندانی. ہر وہ چیز جو لمٹ کراس کرتی ہے نا وہ اپنی ضد کی طرف, اپوزٹ کی طرف آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تواضع اچھی چیز ہے, حد سے زیادہ تواضع یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. تواضع اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, عاجزی انکساری, لیکن حد سے زیادہ عاجزی کا مطلب شو مار رہا ہے کم بخت, لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہے یہ, تبھی اتنا جھک رہا ہے, اتنا بڑا جا رہا ہے. لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حضرت جی کی آج تواضع دیکھ کے حیران ہو گیا میں. شو بازی ہے, خود پسندی ہے, چاہ رہے ہیں لوگ میری تعریفیں کریں. یہ تواضع نہیں ہے, شو ہے. نارمل رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. اخلاص جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے, یہ ریا ہے. صحیح ہے نا, یہ ریا ہے. اتنا نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک مولوی صاحب ٹی وی چینل پہ آئے, کسی نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں اور بیوی کی لڑائی ہوتی تھی تو میں نے ماں کو پتہ نہیں کہیں عیدی سینٹر جمع کرا دیا, وہاں وہ مر گئی. تو وہ مولوی صاحب ٹی وی پہ ماں کی یہ خبر سن کے جو روئے ہیں, شروع میں تو ہم کو بھی تھوڑا سا آیا رونا. اس کے بعد اینکر کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہنسی آ رہی ہے, لیکن اینکر ہنسی روک رہا ہے, اور اینکر اس سے بزبان حال کہہ رہا تھا چپ کر جا ورنہ میری ہنسی نکل جائے گی. بہت مشکل سے کیمرے کے سامنے میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوں. ابے اپنی ماں پہ اتنا نہیں کوئی رو رہا ہوتا, دوسرے کی ماں پہ تو ٹی وی میں بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, ہائے ہائے ماں 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 کرتے جا رہا ہے. بس کر دے, بس کر دے. لیکن ٹی وی پہ چلتا یہ ناٹک ہی ہے, ڈرامے زیادہ چلیں گے ٹی وی پہ. ٹی وی سے مراد میڈیا پہ.
ایسے واقعات دیکھنے کے بعد نا کسی کے جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو نا کسی کے قتل پہ، تو مجھے شک ہونے لگتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. مقتول کے جنازے پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا وہ قاتل ہے، کسی بے گناہ پہ الزام نہیں لگا رہا ہے، لیکن شک ہونے لگتا ہے اسی نے مارا ہے، کیونکہ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. یہ جو اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے وہ مرا جا رہا ہے، بھائی یہ اتنی محبت نہیں ہے، یہ محبت کی اپوزٹ ہے، نفرت ہے، مارا اسی نے ہے. شک ہونے لگتا ہے انسان کو، تو اتنا کیوں رو رہا ہے. بچپن کے کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں خان صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے موقر شخصیت تھے. ان کے پوتے نواسے اب ہیں، یہ بیان سنیں گے تو امید ہے اس کی تصدیق کریں گے یا بھول گئے ہوں گے. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا تو ایک صاحب آئے تعزیت کے لیے، بہت زیادہ گڑے جا رہے ہیں، بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی ساس کو، بہت زیادہ. جب زیادہ کیا نا انہوں نے، خان صاحب نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تو اتنا زیادہ افسوس ہوا، بس ایک دفعہ تعزیت کر لی جی، بہت افسوس ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. ان کا تو گڑائی جا رہا ہے زمین میں کم بخت. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے بولا تیری کیا لگتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے، وہ رکھتے نہیں ہیں، وہ فوراً پارسل کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والے کی اصلاح بر وقت ہو جاتی ہے. بے عزتی تو ہوتی ہے لیکن وہ آئندہ کے لیے بڑی بے عزتیوں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی غریبوں والے ڈریس میں گھوم رہا ہو نا، پیسہ اللہ نے دیا، اس کو بولا کرو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پینٹ پہننے کے، لا میں لا دیتا ہوں تیرے کو زکات میں، تو اچھی سی پینٹ لے کے دے دیتا ہوں تیرے کو لنڈا مارکیٹ سے زکات کی، وہی پہن لے، لیکن کپڑے اچھے پہن کے گھوما کر. مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ جو ایسے ٹروپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا، گیٹ اپ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. نبی نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں جو پیسہ اللہ نے دیا ہے تمہارے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑے پیون زدہ تھے. بھائی نبی نے تو پیسہ رکھا ہی نہیں ہے، ایک درہم ایک روپیہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو آپ بھی نہیں رکھو نا، اتنا بڑا ظرف پیدا کرو. ہمارے نبی کے پاس صبح آیا، شام سے پہلے صدقہ، کھانا نہیں ہے شام کو، کوئی بات نہیں، بھوکے سو جائیں گے، بغیر کھائے سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنا بڑا ظرف ہے، پیسہ رکھا ہوتا ہے بینکوں میں، سونا رکھا ہوتا ہے لاکر میں، اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے بیچاروں نے کئی وقت منہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے، کئی وقت کا فاقہ ہے. تو نبی کی ساری حدیثوں کو لیا جائے گا نا. آپ نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا، پیون زدہ کپڑے پہنے. کیوں پہنے؟ اس لیے کہ پیسے ہی نہیں رکھے. لیکن جس صحابی کے پاس پیسہ ہے ان کو منع کیا، جب ہے تو نظر آنا چاہیے، جب ہے تو لباس سے نظر آنا چاہیے. تو کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. ہر چیز جب اعتدال سے بڑھتی ہے نا، تو میں وہ تواضع کی مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں میں بہت زیادہ خاکسار، جب اللہ معاف فرمائے مثالیں بہت ساری ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان رہتے ہیں. بعض پیروں کو میں نے بگڑتا ہوا دیکھا ہے، ہمارے ہی سلسلے کے، اچھے بھلے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں، مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے نا کسی پیر و مرشد میں، میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو 2 نمبر ہیں، 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بزرگان دین، جو مشائخ ہیں، بڑے لوگوں کے تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں. سب سے پہلی خرابی کسی پیر و مرشد میں جو کسی محلے میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے اور صحیح حق پرست ہو، سب سے پہلی خرابی پتہ ہے کیا آتی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو 2 ٹکے کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. نہ اس کے مریدین اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کوئی عزت دیتے ہیں، نہ وہ خود دیتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے تو بیکار ہے، اس کو کیا اللہ اللہ کا پتہ، اس کو کیا پتہ، ہمارے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے کس کو محلے کے امام کی اس کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ 20 سال سے اس کے پیچھے اس کے مرید نماز پڑھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اپنے باپ کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں. باپ کو چھوڑ کے پیر کو باپ بنا لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ ایسا ہی نہیں کہا جاتا. فرماتے تھے کہ جنا کسی نے ہو کسی اور کے گئے. جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا اور اس کی وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے، اس کو بالکل زندگی سے نظر انداز، ہر وقت پیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ 2 خرابیاں آتی ہیں. اور پھر امام کے کیڑے نکالنا شروع. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام تو ایسا نہیں. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام میں تو یہ خرابی. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام میں یہ خرابی. پھر ایک دھڑا بن جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں وہ دھڑا ایک فرقے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا، خدا کی قسم میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں. اللہ نے مجھے جو پیر دے دیے نا، بڑے خاندانی دے دیے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ایسا خاندانی پیر اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر ان کے نائب حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کیسے براڈ مائنڈڈ پیر تھے. ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت کا لباس الگ، ہمارا گیٹ اپ بولو الگ. حضرت نے نہیں کہا جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ویسے ہی کپڑے تم پہنو، جیسی ٹوپی میں پہنتا ہوں ویسی ٹوپی تم پہنو، جیسی پگڑی میں پہنتا ہوں ویسی پگڑی. بولو ابے بول لو نا، کیا جا رہا ہے یار.
ویسے پہنوں کا لفظ آخر میں چھوڑ دوں تو خالی پہنوں کا لفظ بول دو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سلسلہ میں بتا دوں, وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کے, جن کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ان کی آپ سوانے پڑھو, آپ روتے رہو گے ان کی سوانے پڑھ کے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کی. اور مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ مجاز بیعت تھے, خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. سامنے آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو ہمارے حضرت کا جو سلسلہ تھا تصوف میں وہ چھوٹا نہیں تھا, اور میرے شیخ کو چاروں سلسلوں میں بیعت کی اجازت ملی ہوئی تھی. تصوف کے 4 سلسلے, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ, چاروں سلسلے میں بیعت کرتے تھے. اور حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا حسین احمد مدنی کے درس روضہ رسول کے قریب ہوا کرتے تھے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ درس حدیث پڑھایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح ہے نا, مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. وہ آج عربی میں شرح ہے, عرب سعودی عرب کی لائبریری میں بھی ملتی ہے, یہاں بھی ملتی ہے. تو حدیث میں اتنا بڑا سلسلہ. اور فتوے کا کام کس سے سیکھا؟ مفتی تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو مفتی اعظم پاکستان, جن کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی, حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہم اللہ تعالیٰ دامت برکاتہم العالیہ. تو اتنی بڑی سند, کتنا علم اللہ نے دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, یہ ہمارے حضرت کی کسٹڈی میں کئی سال رہے ہیں اور 7-8 سال مسلسل پڑھا ہے. تو جب شاگرد اتنے بڑے ہیں, آپ اندازہ لگا لو استاذ کتنا بڑا ہوگا. تو میرے جیسے نالائق کو اللہ نے 18 سال کی عمر میں ایسے بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. کتنے بڑے آدمی تھے وہ, لیکن حضرت نے کوئی دھڑے بندی نہیں کی. جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ایسے پہنو, جیسی پگڑی میں پہن رہا ہوں ایسی پہنو, جو میری رائے ہے اسی کو فالو کرنا ہے ہر قیمت پہ. نا نا نا, ایسا نہیں ہے. ایسا ظرف بڑا تھا حضرت اپنے شاگردوں سے, جو مفتی تھے, ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے, جو مفتی بن چکے تھے, بھائی میری رائے سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ جب انڈیویجولی فتویٰ دیں تو اپنی رائے نقل کر دیں اس میں. ہاں ادارے کا فتویٰ تو وہی ہوگا جو بڑے کی رائے ہے, لیکن آپ کو اجازت ہے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں عوام میں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے بیعت ہو جاؤ تو رہنا ایسے ہی ہے جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں, گھل مل کے سب. ایسا سیٹ اپ یا ایسا گیٹ اپ نہیں بنانا کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ ایک نیا دھڑا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا بن چکا ہے؟ ایک نیا دھڑا. آج کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ تو ایک عجیب ہی دنیا میں کھو جاتا ہے آدمی, باقی سارے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اس کو. سب سے پہلے مسجد کے امام بے وقوف لگتا ہے, یہ تو پاگل ہے, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو خیر ہم کہیں سے کہیں اور نکل لیے. تو ہم میں بات یہ کر رہا تھا کہ تہذیب کی جو ڈیفینیشن ہے, یہ گھڑی صحیح ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, ٹائم صحیح ہے. جب کسی چیز کی تعریف میں اور علامتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو تعریف ہے نا اس سے پرکھا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے. علامتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں ایسے موقع پہ. تو میں چرسی کی مثال دے رہا تھا کہ اس نے کمبخت نے چرس پینا چھوڑی نہیں اور گیٹ اپ شریفوں والا بنا کے پہنچ گیا. یہ زیادہ بڑا جرم کیا کہ نہیں کیا؟ تو دھوکہ دے رہا ہے. اب تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی. تو یاد رکھو, کافر, غیر مسلم, انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ انسانیت والے اعمال اختیار کرتے, چاہے وہ دل کے اعمال ہوں چاہے وہ جسم کے اعمال ہوں, ان اعمال کو فوکس نہیں کیا, اپنے آپ کو شہوت پرستی میں ڈال دیا, خواہشات کا غلام بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے, دل کی چاہتوں کو خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, انہیں سب معلوم ہے, اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. ان کو پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے, لیکن انہوں نے اس غلط راستے کو چھوڑنے کے بجائے سارا فوکس گیٹ اپ کو کیا ہے, گیٹ اپ کو. اور اس گیٹ اپ کو فوکس کرنے کا نتیجہ دنیا کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم سے تہذیب سیکھو. نا 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 نا, یہ تہذیب کی چند علامتیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں. تہذیب یافتہ لوگوں والے اعمال نہیں ہے یہ. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو, اچھا انسان بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے. نیک بننا, اچھا بننا ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. سب سے پہلے دل کے اعمال ہیں, دل کے. آپ اپنی بیوی سے کہتے ہو مجھے پڑوسن سے محبت ہے, آپ کی بیوی غضبناک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو.
بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہیں کہ مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں, لیکن میں آپ کے بارے میں تھوڑی بول رہا ہوں, نہ میں نے آپ کا تذکرہ کیا. تو اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پڑوسن اچھی, تو ایک دم کچھ لوگوں کے دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال فرض کرو, ایسا کہہ نہیں دینا اور سوچنا بھی نہیں, آپ نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ پڑوسن بہت اچھی ہے. بیگم کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ آپ اس سے بولو کہ میں کچھ کر تھوڑی رہا ہوں, نہ میں نے اس کو کبھی لائن ماری ہے, نہ میں نے کبھی اس کو جان کر دیکھا ہے, وہ تو غلطی سے نظر پڑ گئی تھی, دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے, کچھ کر تھوڑی رہا ہوں میں, محبت میں تمہیں کو دینے کی کوشش کروں گا لیکن ہے نہیں کوشش, ٹرائی, آئی ول ٹرائی, انگلش میں بولو اس کو, اور گھمانے پھرانے بھی تمہیں لے کے جاؤں گا, عزت بھی تمہارے ماں باپ کو, تمہارے بھائی کو دوں گا, اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں. تو بیوی بولے گی پھر محبت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار محبت جو ہے نا وہ ایکچولی دل تو میرے اختیار میں. بیوی رکھ کے چماٹ لگائے گی یا نہیں لگائے گی؟ وہ آپ کی اس لاجک کو نہیں مانے گی کہ دل میرے اختیار میں نہیں, وہ کہے گی دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے. یہ بات تو ہے, حقیقت ہے, لیکن دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر غیر اختیاری پڑ جانے سے پاگل نہیں ہو جاتا انسان جب تک اس کے بارے میں خود سے سوچتا نہ رہے. تو بیگم آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم غیر اختیاری پڑ گئی ہو, لیکن جو محبتوں کے طوفان آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا, یہ سوچ سوچ کے آ رہے ہیں, بار بار اسی کا سوچ رہے ہو, اس لیے پیدا ہوئی ہے, ورنہ نظر تو پتہ نہیں کتنوں پہ پڑی ہوگی. اس سے ایک مثال سے ایک اصول میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاتون کی مدد کر لینا, بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا, محبت کر لو بہت برا لگے گا. کیا خیال ہے؟ ارے آپ کی پڑوسن کو کوئی ضرورت تھی, پڑوسن بیچاری بیوہ ہو گئی, 60-65 سال کی ہے, آپ اس کی مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ سے, صدقے سے, فطرانے سے, ہو سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے کہ اچھا ہے بیچاری مجبور عورت ہے, لیکن آپ مدد نہیں کر رہے, صرف یہ بول رہے ہیں مجھے محبت ہے اس سے. پہلی صورت برداشت ہو جائے گی, دوسری برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ عمل کر رہے ہو پہلی صورت میں آپ کیا کر رہے ہو, اس کی مدد بھی کر رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, بیمار ہو رہی ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, لیکن بیوی کو پتہ ہے محبت نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن میں آپ صرف محبت کر رہے ہو اور کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن بیوی کے لیے پہلی صورت قابل برداشت, دوسری ناقابل برداشت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کس سے آپ کو محبت ہے, کس سے نفرت ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ بیوی والی محبت کسی اور کو دینا شروع کر دو. باپ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو محبت باپ کو چاہیے تھی وہ جمشید کو دینا شروع کر دو, اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے. کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ پتہ چل جائے اس کے دل میں, جو ماں باپ جو کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونے پر پریشان ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ اس لیے ہو رہے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کے دل میں اب ہماری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, پیر صاحب کو اس نے باپ بنا لیا, فری پھوکٹ کے پیر صاحب کو اولاد مل گئی ہے, خرچہ ہمارا ہوا, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی, کٹنگ ختنے کی ہم نے کروائی ہے, 2 بکرے ہم نے کاٹے, پیر صاحب کھائے بھی جا رہے ہیں, اور ہو بھی کس کا گیا؟ پیر صاحب کا ہو گیا. تو غصہ تو آئے گا باپ کو. پھر جب پیر صاحب کے پاس اطلاع پہنچتی, پیر صاحب کہتے ہیں علماء کی محبت نہیں ہے. محبت ناجائز چیز میں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن میرے بھائی سب کچھ پہلے ماں باپ ہیں, اللہ نے ان کا حق, اور ہو سکتا ہے ہماری خانقاہوں والوں کو مجھ پہ اشکال ہو کہ یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. یہ بات حکیم الامہ نے لکھی ہے, مولانا شریف تھانوی نے لکھی. ویسے تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, لیکن بعض دفعہ خانقاہ والوں کو نا قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ان کو بولو حکیم الامہ نے فرمایا, مان لیں گے. میں جب 4 شادیوں پہ بیان کیا کرتا تھا, میں جا کے سمجھاتا تھا بھائی یہ ضروری ہے, تو وہ لوگ کہتے تھے, جو خانقاہ کے لوگ ہیں, ہماری خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں کی خانقاہ ہے, وہ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ دوسری شادی اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا بھائی حضرت حکیم الامہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں, لیکن قرآن نے لکھا ہے کہ کر لینی چاہیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا یہ اتنے ڈھیٹ ہے نا, ان کو جب تک مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نکال کے نہیں سناؤ گے یہ نہیں مان لائیں گے. جیسے فضائل اعمال بہت پیاری کتاب ہے, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں, لیکن بعض تبلیغ والے, سب نہیں بھائی, میجورٹی اچھی ہے تبلیغ میں. میں تو خود بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اپنی بیویوں کو بھی تبلیغ میں نکالو, لیکن بعض تبلیغ والے, اب وہ بھی کم ہو گئے, پہلے زیادہ تھے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان بعض لوگ اتنے متشدد ہیں فضائل اعمال کے بارے میں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اس کو ایسا پکڑا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. فضائل اعمال کا حوالہ دے دو فوراً ایمان لے آئیں گے. سب نہیں ہوتے, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں برے, اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں, تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں, ہر تنظیم میں ہوتے ہیں.
کچھ غالی قسم کے لوگوں کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے بھائی. قرآن و سنت از سپیریئر. سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے, نبی کے اقوال ہیں, قرآن ہے. تو میں ان کو سمجھا کے خانقاہی لوگوں کو نا کہ بھائی, وہ کہتے نہیں مولانا اشرف علی تھانوی سے تم بڑے نکل گئے, انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ نجی محفل میں کہہ دیا, انہوں نے 2 شادیاں کی, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک نجی محفل کا تجربہ شیئر کر دیا. اس کا مقصد اسلام کے اس فلسفے پہ رد کرنا نہیں ہے. وہ بھی یہ حالات دیکھ لیتے نا جو آج کل چل رہے ہیں, وہ بھی کہتے کرو بھائی ضروری ہے, لیکن نہیں بھائی نہیں, ٹس سے مس نہیں ہونا. بس حکیم الامہ نے لکھ دیا. میں نے کہا بھائی میں تجھ سے زیادہ حضرت مولانا شیخ تھانوی کو مانتا ہوں, ان کی فضیلت کا میں تم سے زیادہ قائل ہوں, لیکن سپیریئر کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. نبی ہیں سب سے پہلے, نبی ہیں, صحابہ ہیں, یہ ہیں اصل ہمارے لیے. اور حکیم الامہ کی بھی یہی دعوت ہے, ان کی بھی یہی دعوت ہے. وہ نجی محفل میں ایک بات لکھ دی انہوں نے, تو اس کو لے کے بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا احکام اسلام عقل کی نظر میں یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے, یہ پڑھو. اس میں کتنا دفاع کیا انہوں نے, اور لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر عورتوں کے گھر بس ہی نہیں سکتے. خیر جی, تو پھر میں دائیں بائیں بہت زیادہ گھوم رہا ہوں. کیا بات چل رہی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ محبت جو ہے نا, محبت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. اللہ کرے بات دماغ میں اتر جائے. سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے نا, جس سے انسان نیک بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے, وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے. محبت. آپ کو محبت کس سے ہے؟ اگر ان سے محبت ہے جن سے نہیں ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بدترین انسان ہو. اگر ان سے ہے جن سے ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بہترین. یہ دل بے لگام نہیں ہے جس سے چاہو محبت کر لو. اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو کنٹرول میں رکھو, کنٹرول میں. وہ اسباب اختیار کرو کہ جس سے ان چیزوں کی محبت آئے جن کی ہونی چاہیے. کافر کا سب سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا. بس یہیں پہ ختم ہو گئی بات. اب کتنا بھی اچھا بن جائے, اللہ کہہ رہے جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بیوی کے چرنوں میں پڑے رہتے ہو, وہ تو پتہ ہے مجھے, لیکن ویسی مثال دے رہا ہوں. کھلاتے بھی ہو, پلاتے بھی ہو, اس کے بچوں کی بھی کیئر کرتے ہو, سب کچھ ہے, لیکن محبت کس سے کرتے ہو؟ پڑوسن سے. بیوی کی کیا ہے کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں حیثیت نہیں. جاؤ دفعہ لات مارے گی یہ کسی, اسی کو جا کے کھلا. جب آدمی کی دوسری شادی ہوتی ہے نا, تو پہلے بیوی یہی تانے دیتی ہے, ادھر ہی جا. تو پراں وڑ. تو خیر یہ ایک بڑا عجیب ٹاپک ہے. خیر, تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. اللہ نے نا ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے ہمارے اندر ہی مثالیں پیدا کی ہوئی ہیں. جو کافر یہ کہتا ہے نا کہ اگر مجھے اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہو گیا, اس کو بول تیری بیوی, اگر تو اپنی بیوی سے بولتے مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا, یہی ہوگا, کھلا مانگے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو مجبور ہوگی بیچاری کہ یار کہاں دھکے کھاؤں گی, ورنہ وہ تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. تو محبت سب سے زیادہ مؤثر عمل ہے, سب سے زیادہ. اعمال بات کی چیز ہے. اسی لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا سب سے زیادہ محبت اس سے کرو جو محبت کرنے کے